آپ کے جسم میں کچھ ایسے خاموش سگنلز ہوتے ہیں جو روز آپ کو وارننگ دے رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم انہیں اگنور کر دیتے ہیں۔ صبح الفاٹتی وقت چہرے پر سوجن، پیشاب میں جھاگ، رات کو بار بار واش روم جانا، ہر وقت کمزوری محسوس ہونا۔ یہ صرف تھکن نہیں، یہ آپ کے کڈنی فیلیار کی ابتدائی علامات بھی ہو سکتی ہے۔ اور سب سے خطرناک بات، جب تک علامات واضح ہوتی ہے اکثر کڈنیز کا کافی حصہ ڈیمیج ہو چکا ہوتا ہے۔ لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ اگر آپ وقت پر منرلز کی کمی کو سمجھ لیں، خاص طور پر میگنیزیم، پوٹیسیم، کیلشیم اور سوڈیم امبیلنس کو، تو آپ اپنی کڈنیز کو بچا سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو آخر تک دیکھیں کیونکہ آخر میں آپ کو بتاؤں گا وہ 5 عام پاکستانی غذائیں جو خاموشی سے کڈنیز کو خراب کر رہی ہے، اور وہ 7 فوڈز جو کڈنیز کو پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ دوستو، ہمارے جسم میں کڈنیز 2 چھوٹے آرگنز ہوتے ہیں، لیکن ان کا کام انتہائی بڑا ہے۔ یہ روزانہ تقریباً 50 گیلن خون فلٹر کرتی ہے، فضول مادے، ٹاکسنز اور ایکسٹرا پانی جسم سے نکالتی ہے۔ صرف یہی نہیں، کڈنیز جسم میں منرلز کا بیلنس بھی مینٹین کرتی ہے، یعنی سوڈیم، پوٹیسیم، میگنیزیم، کیلشیم، فاسفورس۔ اگر یہ منرلز امبیلنس ہو جائیں تو بلڈ پریشر بڑھ سکتا ہے، دل متاثر ہو سکتا ہے، اور کڈنیز آہستہ آہستہ فیل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پاکستان میں لاکھوں لوگ کڈنی ڈیزیز کا شکار ہیں، اور زیادہ تر کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ ارلی وارننگ سائنس آف کڈنی فیلیئر۔ 1. جسم میں سوجن۔ اگر آپ کے پاؤں، ٹخنوں اور چہرے پر سویلنگ رہتی ہے تو یہ کڈنیز کے کمزور ہونے کی نشانی ہو سکتی ہے، کیونکہ ڈیمیج کڈنیز ایکسٹرا فلوئڈ جسم سے باہر نہیں نکال پاتی۔ 2. پیشاب میں تبدیلی۔ پیشاب کا رنگ ڈارک ہونا، جھاگ بننا، بار بار پیشاب آنا، بہت کم آنا، یہ سب خطرناک سائنز ہیں۔ 3. ہر وقت تھکن۔ کڈنیز جب پراپرلی کام نہیں کرتی تو جسم میں ٹاکسنز جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ نتیجہ، شدید تھکن، کمزوری اور برین فاگ۔ 4. جلد میں خارش۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ایچنگ صرف الرجی ہے، لیکن کڈنیز خراب ہونے پر ویسٹ پروڈکٹس خون میں جمع ہوتے ہیں، جس سے مسلسل ایچنگ ہو سکتی ہے۔ 5. سانس پھولنا۔ کڈنی ڈیزیز میں جسم میں فلوئڈ جمع ہونے لگتا ہے جو لنگز تک پہنچ سکتا ہے۔ 6. مسل کریمپس۔ میگنیزیم اور پوٹیسیم امبیلنس مسلز میں کریمپس پیدا کرتا ہے، خاص طور پر رات کے وقت ٹانگوں میں درد۔ 7. ہائی بلڈ پریشر۔ ہائی بی پی صرف دل کا مسئلہ نہیں، یہ کڈنیز کو ڈسٹرو کرنے والی سب سے بڑی وجہ بھی ہے۔ وائی منرلز میٹر۔ میگنیزیم۔ میگنیزیم کڈنیز کے لیے شیلڈ کی طرح کام کرتا ہے۔ اس کی کمی سے بی پی بڑھتا ہے، انفلامیشن بڑھتی ہے، کڈنی سٹونز کا خطرہ بڑھتا ہے۔ میگنیزیم فوڈز: پالک، بادام، پمپکن سیڈز، کیلا۔ پوٹیسیم۔ پوٹیسیم دل اور مسلز کے لیے ضروری ہے، لیکن کڈنی پیشنٹس میں اس کا امبیلنس خطرناک ہو سکتا ہے۔ ہائی پوٹیسیم سمپٹمز: دل کی دھڑکن تیز، کمزوری، بے ہوشی۔ کیلشیم۔ کیلشیم صرف ہڈیوں کے لیے نہیں، یہ نروس اور مسلز کے لیے بھی ضروری ہے، لیکن ایکسس کیلشیم کڈنی سٹونز پیدا کر سکتا ہے۔ سوڈیم۔ زیادہ نمک کڈنیز کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ پاکستان میں لوگ روزانہ ریکمینڈڈ لمٹ سے دگنا سالٹ کھاتے ہیں۔ ہڈن سالٹ سورسز: چپس، آچار، ساسز، انسٹنٹ نوڈلز۔ بگیسٹ کازز آف کڈنی فیلیئر ان پاکستان۔ 1. ڈائبٹیز۔ پاکستان ڈائبٹیز کیپٹل بنتا جا رہا ہے، اور انکنٹرولڈ شوگر کڈنیز کو خاموشی سے تباہ کرتی ہے۔ 2. ہائی بلڈ پریشر۔ ہائی بی پی کڈنی کی بلڈ ویسلز کو ڈیمیج کرتا ہے۔ 3. پین کلرز کا زیادہ استعمال۔
روزانہ پین کلرز لینا کڈنیز کے لیے پوزن بن سکتا ہے۔ 4 پانی کم پینا۔ ڈیہائیڈریشن کڈنی سٹونز اور کڈنی ڈیمیج کا خطرہ بڑھاتا ہے۔ 5 پروسیسڈ فوڈز۔ جنک فوڈ منرلز امبیلنس پیدا کرتا ہے۔ 7 بیسٹ فوڈز ٹو پروٹیکٹ کڈنیز۔ 1 لہسن۔ لہسن انفلامیشن کم کرتا ہے۔ 2 لیمو پانی۔ وائٹامن سی کڈنی سٹونز کے خطرے کو کم کر سکتا ہے۔ 3 تربوز۔ فروٹ کڈنیز کو ہائیڈریٹ رکھتا ہے۔ 4 پالک۔ میگنیزیم اور اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور۔ 5 دہی۔ گٹ ہیلتھ بہتر کر کے ٹاکسنز کم کرتا ہے۔ 6 کیلا۔ پوٹیشیم رچ فوڈ، مگر کڈنی پیشنٹس ڈاکٹر سے پوچھ کر استعمال کریں۔ 7 پمپکن سیڈز۔ میگنیزیم پاور ہاؤس۔ دوستو، ابھی جو اگلی غلطی میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ پاکستان میں ہزاروں لوگ روز کرتے ہیں اور انوئنگلی اپنی کڈنیز ڈسٹرو کر رہے ہوتے ہیں۔ ورسٹ ہیبٹس ڈسٹروئنگ یور کڈنیز۔ انرجی ڈرنکس۔ انرجی ڈرنکس میں شوگر اور سوڈیم بہت زیادہ ہوتا ہے۔ سافٹ ڈرنکس۔ سافٹ ڈرنکس کڈنی سٹونز کے خطرے کو بڑھا سکتی ہے۔ اسموکنگ۔ اسموکنگ کڈنیز کی بلڈ سپلائی کم کرتی ہے۔ ایکسس پروٹین سپلیمنٹس۔ جم سپلیمنٹس کا غلط استعمال کڈنیز پر ایکسٹرا برڈن ڈالتا ہے۔ ہاؤ ٹو پریونٹ کڈنی فیلیئر نیچرلی۔ ڈیلی واٹر انٹیک۔ روزانہ مناسب پانی پینا ضروری ہے۔ سالٹ کم کریں۔ کھانے میں ایکسٹرا سالٹ اوائڈ کریں۔ بلڈ شوگر کنٹرول۔ اگر ڈائبٹیز ہے تو شوگر کنٹرول کریں۔ بی پی چیک۔ مہینے میں ایک بار بی پی ضرور چیک کریں۔ واک کریں۔ روزانہ 30 منٹ واک کڈنیز کے لیے بہترین ہے۔ سلیپ۔ پور سلیپ انفلامیشن بڑھاتی ہے۔ کراچی کے ایک 38 سالہ شخص صرف مسلسل تھکن اور سوجن اگنور کرتا رہا۔ وہ سمجھتا رہا کہ شاید سٹریس ہے۔ جب ٹیسٹ کروایا تو کڈنیز کا 70% ڈیمیج ہو چکا تھا۔ دوستو، جسم ہمیشہ پہلے وارننگ دیتا ہے، ضرورت صرف وقت پر سمجھنے کی ہے۔ اگر آپ کو سوجن، پیشاب میں تبدیلی، کمزوری، کریمپس، ہائی بی پی رہتا ہے تو اسے اگنور مت کریں۔ کڈنی ڈیزیز خاموشی سے بڑھتی ہے، لیکن صحیح ڈائٹ، منرلز بیلنس اور ہیلتھی لائف سٹائل سے اس سے بچا جا سکتا ہے۔ کامنٹ میں ضرور بتائیں آپ روزانہ کتنا پانی پیتے ہیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کڈنی کلین فوڈز کڈنی سٹونز پریونشن پر ڈیٹیلڈ ویڈیو بناؤں تو کامنٹ میں کڈنی لکھیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، کیونکہ یہاں ہم ہیلتھ کو سائنس کے ساتھ آسان زبان میں سمجھتے ہیں۔